ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین لیعرض الی الحجاز کما تعرض الحیۃ الی حجرها وليعلمن ان الدین من الحجاز مأکل الأرویۃ من الراس الجبل ان الدین بدا غریبا وسیعود کما بدا طوبى للغرباء وهم الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین حجاز کی طرف سمٹ آئے گا۔ پہلی حدیث میں مدینہ منورہ کی عظمت کے باعث صرف مدینہ منورہ کا نام لیا گیا تھا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز کا لفظ استعمال۔ حجاز اس پوری وادی کو کہتے ہیں جس میں دونوں حرمین شریفین آ جاتے ہیں۔ جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے اور جگہ پکڑے گا حجاز میں، جیسے پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی پر جگہ پکڑتی ہے۔ دین ابتدا میں اجنبی شروع ہوا تھا اور جس طرح شروع ہوا تھا ویسا ہی ہو جائے گا۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اجنبی سے ہو جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو میری بعد میری اس سنت کو تازہ کریں گے جسے لوگ بگاڑ دیں گے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث میں زیادہ تفصیل فرما دی گئی کہ روئے زمین پر نام کے مسلمان بھی ہوں گے، اسلامی ریاستیں بھی ہوں گی، بادشاہتیں بھی ہوں گی، لیکن مسلمانوں کی حکومتیں ہوں گی، اسلام کی حکومت نہیں ہوگی، دین کی حکومت نہیں ہوگی، دین پر عمل درآمد نہیں ہوگا سوائے حجاز کے۔ حجاز میں دین واپس آ جائے گا، سمٹ کر آ جائے گا، جیسے سانپ اپنے بل میں آ جاتا ہے۔ یا شکاری سے بھاگ کر پہاڑی بکری یا ہرن یا گھڑیال جس طرح پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاتا ہے، پناہ ڈھونڈتا ہے، اپنی بچت کا اہتمام کرتا ہے، اس طرح دین حجاز میں آ جائے گا کہ دنیا میں مثال شکار سے دی گئی ہے کہ لوگ دنیا میں دین کا بھی شکار کریں گے۔ یہ دین کا شکار کیا ہوگا؟ کیوں پہاڑی بکری کی مثال دی گئی ہے؟ ایک ہوتا ہے دین پر عمل نہ کرنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ دین کا شکار یہ ہے کہ جو چیزیں دین میں نہیں ہیں انہیں دین کہا جائے، سنت کو مٹا کر بدعت کو رواج دیا جائے اور اسے ثواب اور دین کہا جائے۔ رواجات کو، رسومات کو
دین کا درجہ دے کر انہیں عبادت قرار دیا جائے اور یہ کہا جائے جو کرتے ہیں یہ بڑے اللہ کے مقبول بندے ہیں، جو یہ رسم نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو شکاریوں سے بچ کر، دین کو تباہ کرنے والوں سے بچ کر، دین کو بگاڑنے والوں سے بچ کر دین حجاز میں سمٹ آئے گا۔ سانپ اپنے بل میں کیوں جاتا ہے؟ جان بچانے کے لیے، پناہ لینے کے لیے۔ تو دین بھی اپنی حفاظت کے لیے حجاز میں آ جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی 56-57 کے قریب مسلمانوں کی ریاستیں ہیں۔ کفار کو تو چھوڑ دیجئے، انہوں نے تو اسلام قبول نہ کیا، وہ تو ہیں اسلام کے مخالف، اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ وہ تو عہد نبوی میں اور صاحب صلاۃ والسلام میں بھی کرتے تھے، خلفاء راشدین کے عہد میں بھی کرتے تھے، شروع سے آج تک کر رہے ہیں، وہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دین کا شکار تو یہ ہے کہ جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ بے دینی کا نام دین رکھ دیں گے، رسومات اور رواج کو دین کہیں گے اور سنتیں اور دین کے احکام کو چھوڑ دیں گے۔ ایک سادہ سی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزامیر کو حرام قرار دیا۔ یہ ساز، یہ باجے گاجے، یہ ہارمونیم، طبلے، ہر طرح کے ساز حضور نے حرام قرار دیے۔ اب مسلمان کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ آپ تقابل کر کے دیکھیں نا کہ حضور فرماتے ہیں حرام ہے، روح کے لیے زہر قاتل ہے۔ حرام کا مطلب ہوتا ہے یہ زہر ہے، منع ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے جی یہ تو روح کی غذا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول کر، جھوٹے قصے بنا کر، جھوٹ بول کر میں لوگوں کو ہنساتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا مجرم ہے۔ آج ہم اسے فنکار کہتے ہیں اور اس کی عزت ہے اہل علم کی، علماء کی، دیندار لوگوں کی، شرفاء کی وہ عزت نہیں جو ان بھانڈ کی اور ڈوموں کی عزت ہے فنکار کہہ کر۔ عبادات چھوٹ گئی ہیں، رسومات آ گئی ہیں، 11ویں شریف آ گئی ہے، میلاد، جشن میلاد آ گیا۔ یہ سارے کیا ہیں؟ دین کے نام پر رسومات کو رواج دے دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی ہے جو نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو غربا کون ہوں گے؟ اس سے یہ مطلب نہیں کہ جو مالی طور پر غریب ہوں گے، جو اجنبی لگیں گے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں اوپرے لگیں گے کہ یہ عجیب لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں۔ یعنی دین پر عمل کرنا عجیب لگے گا کہ یہ کیسا بندہ ہے، لوگ سارے اس طرح کرتے ہیں، اس طرح لوگوں کا حلیہ یہ ہے، اس کا یہ ہے۔ تو فرمایا مبارک ہو ان لوگوں کو، خوشخبری ہو ان لوگوں کو جو اس عہد میں میری ان سنتوں پر عمل کریں گے جن کو لوگوں نے چھوڑ دیا، مسخ کر دیا، ان کی جگہ بدعتیں کھڑی کر لیں، رواجات کھڑے کر لیے۔ چونکہ ہر بدعت سنت کی عمارت کو گرا کر بدعت کھڑی کی جاتی ہے۔ تو بندہ یا لوگوں کی خوشنودی چاہے یا اللہ کی، تو اکثریت
اللہ کی رضا چاہتی ہے مگر لوگوں کی خوشنودی کے ساتھ۔ لوگ ایسا نہ کہیں، لوگوں نے آپ کا حساب لینا ہے، لوگوں نے آپ کو اجر دینا ہے، لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں نے بھی اپنا حساب دینا ہے۔ دین کے معاملے میں شریعت پر عمل کرتے ہوئے صرف ایک بات مد نظر رہنی چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ اس سے قبول کرے، اللہ کا رسول اس سے راضی ہو۔ کوئی اس سے خوش ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا نا۔ تو فرمایا فطوبی للغرباء، یہاں غریب کا معنی مالی طور پر غریب نہیں ہے، اس عید کے رسوم و رواجات، اس عید کے معاملات میں وہ عجیب سا لگے، غریب سا لگے، جیسے پردیسی کوئی ہوتا ہے جسے کوئی جانتا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں، وہ عجیب سا لگتا ہے یہ کون ہے؟ اس طرح دین پر عمل کرنے والا عجیب، یہ کیسا آدمی ہے، یا اس کا حلیہ کیسا ہے، یہ وضو کرتا رہتا ہے، یہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ کیسا عجیب آدمی ہے، اس دور میں تسبیح لیے پھرتا ہے۔ یہ لوگوں نے کتنے خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہیں، اور کس طرح کا کوٹ ہے، کس طرح کا سوٹ ہے، کتنی قیمتی چاہیے، وہ ایک پھٹی ہوئی لیڈ سی ہوتی ہے اتنی سی، وہ پتہ نہیں 50 ہزار کی، 18-20 ہزار کی آتی ہے، کمال ہے۔ تو اس عہد میں جو عجیب لگے، اجنبی لگے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے فرمایا اس کو مبارک ہو، وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے میری وہ سنتیں جو لوگ بگاڑ رہے ہوں ان کو وہ زندہ کرے۔ وعن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینا علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حذو نعل بالنعل حتی ان کان منہم من اطاع امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و70 ملۃ وتفرق امتی علی 73 ملۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی رواہ الترمذی۔ وفی روایت احمد و ابی داود عن معاویۃ 72 فی النار واحدۃ فی الجنہ وہی الجماعہ فإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه لا يبقى منه أرق ولا مفصل إلا دخله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ اللہ اللہ، کیا نگاہ پاک تھی کہ 1500 سال کے بعد اس عہد کے لوگوں کو، ان کے مزاج کو، ان کی سوچ اور فکر کو دیکھ رہی۔ خبر دیتے ہوئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت پر ایسا دور آئے گا کہ وہی کرے گی جو بنی اسرائیل کریں گے، یہود و نصارہ جو کریں گے وہی میری امت کے لوگ بھی کریں۔ حرکات وہی ہوں گی، لباس انہی جیسا ہوگا، شکلیں انہی جیسا بنائیں گی، حتیٰ کہ اعمال اور کرتوت بھی وہی کریں گی جو وہ کریں گے، جو گناہ وہ کریں گے یہ بھی وہی کریں گے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پیروی کریں گے یہود و نصارہ کی نال و بالنال، جس طرح موچی دونوں پاؤں کے جوتے ایک دوسرے سے ملا کر ایک جیسے کر کے سیتے ہیں۔ جب تلوے بناتے ہیں نا موچی چمڑا کاٹ کے
تو وہ دونوں کو ایک دوسرے پہ رکھ کے برابر کرتا ہے، دائیں پاؤں کا بائیں پاؤں کا، وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ان کے کونے کھدرے بالکل ایک جیسے کر کے پھر ان پر جوتے بناتا ہے۔ فرمایا جس طرح وہ کریں گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی سگی ماں کے ساتھ اعلانی یا بدکاری کرے گا تو یہ میری امت کے لوگ بھی ماں کے ساتھ بدکاری کریں۔ علماء نے اس کی کچھ تعویلیں لکھی ہیں، میں شروع میں جو شرح لکھی ہیں کہ یہ سگی ماں سے تو مشکل ہے، شاید ستیلی ماں سے، وہ پتہ نہیں کس دور کی لکھی کہ بات ہے۔ آج کل تو سگی ماں سے لوگ اعلانیہ کرتے ہیں۔ مغرب میں تو یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ بہن بھائی یا ماں بیٹا بدکاری کریں، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ اسرائیلیوں میں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ قانوناً سسر بہو سے شادی کر سکتا ہے، باپ بیٹی ہے نا شرم، تو ساس داماد سے شادی کر سکتی ہے، یہی قانون ہے نا۔ یعنی قانوناً بھی اجازت ہے، ان ملکوں کے قانونوں میں بھی اجازت ہے، عملاً بھی کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی کریں گے۔ اور حضور نے فرمایا ان کے تو 72 فرقے بنے تھے بنی اسرائیل کے، یہود و نصارہ کے، میری امت کے 73 بن جائیں گے۔ ایک کے سوا سب لوگ میں جائیں گے۔ یہ جو کردار ہوتا ہے یہ مظہر ہوتا ہے عقیدے کا، ایمان کا۔ اعمال ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے جی یہ زہر ہے اس پانی میں، اس میں زہر ملا ہوا ہے، لوگوں اس پانی میں زہر ہے، وہ پانی بے تکلف پی رہا ہے تو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ زہر ہوتا تو خود کیوں پیتا؟ ہم جب دوسروں کو بتاتے ہیں یہ گناہ ہے یہ برا، یہ جب خود کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اس پہ ایمان نہیں ہے۔ الفاظ کہیں سے سنے کہیں سے پڑھے، لوگوں کو آگے بتا دیے۔ ہر بندہ، یہ فرقے کیوں بنتے ہیں؟ اسلام تو ایک کھلا دین ہے، رائے کا اختلاف ہوتا ہے لیکن وہ ایک حد کے اندر ہوتا ہے، اصول میں رائے کا اختلاف نہیں ہوتا۔ اس کی فروعات میں، تشریح میں، تو تشریح میں کئی پہلو ہوتے ہیں، وہ اختلاف میں ظاہراً اختلاف ہوتا ہے، حقیقتاً ایک شخص ایک پہلو پہ عمل کر لیتا ہے، دوسرا دوسرے پہ کر لیتا ہے۔ یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن اسے مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ مشاجرہ کہتے ہیں شجر سے مشتق ہے، مشاجرہ کہتے ہیں کسی درخت کی شجر کی ٹہنیاں زیادہ نکل کر جب آپس میں الجھ جاتی ہیں تو اسے مشاجرہ کہتے ہیں، تو اس سے تو سایہ گھنا ہو جاتا، کوئی دھوپ کی ادنا سی تار بھی نیچے نہیں آتی۔ تو وہ جو اختلاف تھا وہ تو باعث برکت تھا کہ ایک پہلو پہ، ایک حکم کے جو 3-4 پہلو میں سب پہ عمل ہو گیا۔ اور یہی فرق ہے مسلمانوں کے معروف 2-3 فرقوں میں، جو بندی بریلوی میں جو بٹے ہوئے ہیں یا مقلد غیر مقلد میں، انہیں کوئی فرق نہیں ہے، اصول کا کوئی فرق نہیں ہے، تشریح میں فرق ہے، سب مسلمان ہیں۔ جہاں اصول کا فرق آتا ہے وہاں اسلام اور کفر کا فرق آ جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ قرآن درست نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، کوئی صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے تو اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، کوئی آخرت کا انکار کرتا ہے، عذاب و ثواب کا انکار کرتا ہے، فرشتوں کے وجود، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار
سارے دین کا انکار شمار ہوتا ہے۔ تو اصول میں اختلاف کرے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ فروعات کے اختلاف کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ اب ایک شخص نے حکم دیا پانی لے آؤ، ایک نے کہا جی گلاس ان 2-3 انگلیوں میں پکڑ، دوسرے نے کہا نہیں جی 4 میں پکڑنا چاہیے۔ تو یہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے، مقصد تو پانی لانا تھا، گلاس میں پانی لے آیا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس نے 2 انگلیوں سے پکڑا، 3 سے پکڑا، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ جیسے یہ بنا ہوا ہے جی آمین بالجہر کہتے ہیں، بھی آمین بالجہر بھی حضور سے ثابت ہے اور خاموشی سے بھی حضور سے ثابت ہے۔ آناف کہتے ہیں کہ شروع میں حضور آواز سے کہتے تھے، آخری عمر میں حضور خاموشی سے کہے، اس لیے خاموشی سے زیادہ افضل ہے، بلند آواز سے کہنا غلط نہیں ہے۔ بلند آواز والے جو امین زور سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی زور سے کہنا زیادہ بہتر ہے، دل میں بھی کہہ دو تو جائز ہے۔ تو یہ تو اختلاف نہ ہوا، 2 پہلو ہو گئے، ایک بات پہ دونوں پہ عمل ہو۔ رفع یدین کرتے ہیں تو رفع یدین تو ثابت ہے، سب کرتے ہیں، ہم بھی تو تکبیر اولی پہ رفع یدین کرتے ہیں نا۔ تو حنفی کہتے ہیں ایک دفعہ ہو گیا کافی ہے، مالکی کہتے ہیں نہیں، جب بھی اللہ اکبر کہے رفع یدین کرنا چاہیے، ایک دفعہ بھی کر لیں تو درست ہے، لیکن ہر تکبیر پہ کہیں تو زیادہ ثواب ہے۔ حنفی کہتے ہیں ایک دفعہ کہنا زیادہ ثواب ہے، بار بار نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ رفع یدین کرنے پہ اصول پہ سب متفق۔ تو یہ تو کوئی اختلاف نہ ہوا، یہ تو باعث برکت ہو گیا۔ ایک کام کے 2 پہلو ہیں، انہوں نے اس پہ عمل کر لیا، انہوں نے اس پہ عمل کر لیا، جسے جو مناسب سمجھتا ہے۔ لہذا ائمہ اربعہ میں ترجیح کا فرق ہے، اختلاف نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہو یہ درست ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ فرق ترجیح کا ہے۔ اختلاف ہوتا ہے اصول میں، کسی چیز کا انکار، ایک کہتا ہے جی رفع یدین کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ اصول میں اختلاف آ گیا۔ تو فرمایا سارے دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک طبقے کے، ایک فرقے کے سوا، ایک جماعت کے سوا، سب دوزخ میں جائیں۔ عرض کیا گیا من یا رسول اللہ، وہ ایک کون ہوں گے یا رسول اللہ جو دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ من ہے یا رسول اللہ، یہ طبقہ کون ہوگا یا اللہ کے رسول؟ قالا ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ طبقہ ہوگا جس راہ پہ میں اور میرے صحابہ ہیں اس راہ پہ چلے گا، میرے اور میرے صحابہ کے پیچھے چلنے والا طبقہ محفوظ ہوگا۔ باقی فرقے کیوں بنتے ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا، ہر بندہ اپنی رائے منواتا ہے تو ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے۔ اپنی رائے داخل نہ کریں، اللہ کے رسول کی بات منوائیں تو فرقہ کس بات کا؟ قرآن و حدیث کی وہ شرح کریں جو حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے سمجھا اور اس پر حضور کے سامنے عمل کیا، اس کی تصدیق ہو گئی کہ یہی آپ نے جو سمجھا ٹھیک تھا، یہی عمل مقصود تھا، تصدیق ہو گئی شارع علیہ السلام سے۔ اب اس پہ تشریحات کرنا اور لفظوں کو کھینچ تان کر ایک نیا راستہ نکالنا، اس میں کیا ہے؟ وہ نیا راستہ نکالنے والا کہتا ہے اللہ کی مانو، رسول کی مانو، میری بھی مانو، میں بھی کچھ ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے جو یہ کرے گا دوزخ ہی میں جائے گا۔ مسلمان تو نہ رہا، نہ اللہ کا احترام رہا، نہ نبی کی عظمت رہی، وہ اپنی رائے منوانا، نام اللہ رسول کا لیتا ہے، بات اپنی منوانا چاہتا ہے، ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے۔ تو فرقوں کی بنیاد اس انانیت پر ہے، ورنہ اسلام ایک ہی دین ہے، کوئی فرقہ نہیں اسلام میں۔ اب یہ کفر اسلام کی جنگ دیوبندی بریلوی لگ گئی۔ بھائی بریلی ایک مدرسہ ہے، دیوبند ایک مدرسہ ہے۔ 15-20 سال پہلے دیوبند والوں نے 100 سالگرہ منائی، بریلوی والوں کو اب ہوا ہوگا 100 سال۔ تو یہ 100 سال پہلے لوگ کیا تھے؟ دیوبندی بریلی تو مدرسہ ہی نہیں تھا، پھر کیا تھا؟ تو جیسے علی گڑھ سے پڑھ کے آیا علی ہو گیا، لاہور سے گورنمنٹ کالج سے پڑھ کے آیا راوین ہو گیا،
دیوبند سے پڑھ کے آیا دیوبندی ہوگا، بریلی سے پڑھ کے آیا بریلوی ہو، دونوں میں قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، سارا نصاب دونوں میں ایک پڑھایا جاتا ہے۔ جب مولوی تشریح کرتے ہیں تو اپنا اپنی کرتے ہیں۔ یار یہ کیا تماشا ہے؟ تو یہ جو انانیت درمیان میں آ جاتی ہے فرقہ یہ بناتی ہے۔ تو فرمایا سب جہنم میں جائیں گے، ایک کے سوا۔ ایک کون ہے؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور یہ روایت احمد ابی داؤد میں ہے، احمد میں ہے، اور ابی داؤد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ سنتان و سبعون فی النار، 72 جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، واحدۃ فی الجنہ، ایک جنت میں جائے گا، وہی الجماعہ، اور وہ الجماعت ہوگا۔ الجماعت سے آپ گروہ بھی مراد لے سکتے ہیں، انبوہ بھی مراد لے سکتے ہیں، لیکن وہ گروہ جو اسی جماعت پر ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، جس کا عقیدہ اور کردار صحابہ کی مقدس جماعت کے عقائد و اعمال کے مطابق ہوگا، وہ الجماعت کہلائے گا۔ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ۔ فرمایا ایسے فرقے نکلیں گے جنہیں جس طرح بولا کتا کاٹ لیتا ہے نا، اور بولے پن کے جراثیم گھس جاتے ہیں رگو پہ میں، بندہ بولا ہو جاتا ہے۔ بولے پن کے مرض کا ایک عجیب تماشا ہے کہ وہ پانی پینا تو درکنار، بولا ہو جائے جانور یا بندہ جو بھی، کتا بھی، تو وہ پانی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اس کے جو بولے پن کے جراثیم ہے وہ پانی کو بری طرح ریزسٹ کرتے، سو وہ پیاسا ہی مرتا ہے، پانی کو چھو تک دیکھ نہیں سکتا، دیکھنے پر بھی تڑپ اٹھتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح بولا کتا کسی کو کاٹ لے تو وہ جراثیم، وہ بیماری اس طرح اس کے وجود میں گھس جاتی ہے، لا یبقا منہ ارکم ولا مفصل، کوئی رگ کوئی ریشہ بچتا نہیں، اس کے جراثیم رگوں پہ میں سرایت کر جاتے۔ کوئی بیماری تو ہوتی ہے نا کہ بخار ہے تو وہ کس وجہ سے شروع ہوا، گرمی سردی سے، اسے روکو ٹھیک ہو گئی، درد ہے اس کی کوئی وجہ ہے، وجہ ٹھیک کرو ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو بولا پن ہے وہ کبھی ٹھیک ہو، اس کا کوئی علاج کوئی دوا ہے نہیں، کہ ہر جسم کے ہر ذرے میں دھس جاتا ہے، رگو پے میں سرایت کر جاتا ہے۔ لا یبقا منہ ارکم ولا مفصل، کوئی جوڑ کوئی رگ، کوئی ادنا سے ادنا رگ باقی نہیں رہتی، بولا پن اس میں دھس جاتا ہے۔ اللہ دخلہ، کہ اس میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ فرقوں کی بیماری اس طرح ہوگی جس طرح بولا کتا کاٹ لیتا ہے، تو جو بولا ہو جائے وہ کسی کی سنتا سمجھتا ہے۔ فرمایا یہ جو اپنی طرف سے فرقے گھڑ لیں گے یہ بولے ہو جائیں، کسی کی سنیں سمجھیں گے نہیں۔ جس طرح بولے پن کا کوئی علاج نہیں، ان کا کوئی بھوکتے بھوکتے جہنم میں جائیں گے، کوئی ان کا علاج نہیں ہوگا، کوئی دوا ان پر اثر نہیں کرے گی۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم اس دور کو آج دیکھ رہے ہیں۔ اچھا شوق ہے لوگوں کو، عجیب بات ہے، اسلام اس لیے آیا تھا کہ لوگوں کو کفر سے نکال کر اللہ کے دین سے آشنا کرے، لوگوں کو مسلمان بنائے۔ آج شوق ہے ان فرقہ بازوں کو کہ مسلمانوں کو کافر اعلان کریں، جگہ جگہ اعلان، فلاں بھی کافر فلاں بھی۔ یار یہ کس نے تمہارے ذمہ لگا دیا؟ خدا کا خوف کرو، لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف بلاؤ، اسلام سے کفر کی طرف دھکیلنے کا کیا مطلب؟
اگر کسی میں گناہ ہے بھی، غلطی ہے بھی، سمجھاؤ. سمجھا نہیں سکتے تو تم اس کے کفر کا اعلان نہ کرو، وہ جانے، اس کا رب جانے. کر سکتے ہو تو اس کے لیے دعا کر دو، اللہ قادر ہے اسے ہدایت دے. سمجھا سکتے ہو تو سمجھاؤ، اس کے کفر کا اعلان کیوں کرتے؟ یعنی خواہ مخواہ دھکیل کر اسے کفر، وہ کہے گا چلو کافر تو کافر ہی، پھر آپ کو کیا ملا؟ کیا کمال کیا کہ ایک مسلمان کو کفر کی طرف دھکیل دیا؟ کیا کمال کیا؟ اسلام تو تھا کہ اللہ کی مخلوق کو کفر سے بچایا جائے. جیسے نبی کریم کی حدیث پاک گزری کہ میں تو کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں کہ جہنم میں نہ گرو، آگ میں نہ گرو. تو اسلام تو سلامتی کا دین تھا، بچانے کے لیے ہے، گرانے کے لیے، دھکے دینے کے لیے تو نہیں ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ وید اللہ علی الجماع ومن شذ شذ فی النار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سے تو یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بچے گا نہیں، تو فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کبھی میری امت کو، یا راوی کو یہاں بھول ہوئی ہے، آپ نے یہ فرمایا میری امت کو یا امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا. ساری امت گمراہ نہیں ہوگی، ہدایت پہ لوگ رہیں گے آخر زمانہ تک. تھوڑے ہوں یا بہت ہوں، ان کی کوئی مانے نہ مانے، لیکن ایسے لوگ رہیں گے جو ہدایت پر ہوں گے، اور وہ جو لوگ ہوں ان کی نشانی ہوگی وہ جماعت ہوں گے. ان میں اتفاق و اتحاد ہوگا، محبت و یگانگت ہوگی اللہ کے لیے. جماعت تو تب ہی بنتی ہے نا جب آپس میں محبت ہو، پیار ہو، ایک دوسرے کا احساس ہو. ورنہ تو ہر ایک کو اپنی اپنی ہو تو جماعت کہاں بنتی ہے. تو فرمایا میری امت کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. یعنی اللہ کریم کی مدد اس جماعت کے ساتھ ہے. جو شخص جماعت سے جدا ہوا، من شذ شذ فی النار، جو الگ ہوا وہ آگ میں گرا، وہ گیا دوزخ میں. تو اہل حق کی جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے. اہل حق کون ہے؟ جو اس بات پہ قائم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا راستہ تھا، جس میں رسومات و رواجات، جس میں دنیاوی چیزیں، شہرت کا لالچ، دولت کا وہ یہ چیزیں نہیں ہیں. اللہ کی رضا مقصد ہے، اور اللہ کی رضا اتباع رسالت میں. تو وہ جماعت حضور نے فرمایا میں نے ترتیب دی، قیامت تک رہے گی، اسے مٹا کوئی نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنی اپنی ذات کی انا کی تسکین کے لیے فرقے بناتے جائیں گے، لیکن سارے جہنم میں جائیں گے. اللہ کریم معاف فرمائے اور اللہ ہدایت پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سو بندے کو سوچنا چاہیے. ہم دنیا کے معاملے میں تو بڑا سوچتے ہیں، سیاسی جماعتوں تک لوگ تجزیے کرتے رہتے ہیں. اب کون سی اقتدار میں آنے والی جماعت ہے جو ڈوب رہی ہے، اسے چھوڑ کر ادھر بھاگ جاتے ہیں. بڑے بڑے نامور پہلوان بدلتے رہتے ہیں نا روز. دین کے معاملے میں ہم کیوں خانہ پوری کر لیتے ہیں، چلو جو اس میں ہے ٹھیک ہے. یار ایسا نہیں، دین میں بھی سوچنا چاہیے حق پر کون ہے، سچی بات کس کی ہے، کہاں نجات کی امید ہے. نجات کی امید وہاں ہے جہاں اتباع رسالت ہے، جہاں اللہ کی اطاعت ہے، جہاں لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں نہ ہوں، دین خالص ہو. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا بالسواد الاعظم فإن من شذ شذ فی النار. رواہ ابن ماجہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، یعنی اہل اللہ کی
علماء حق کی اکثریت جس پہ متفق ہے اس کی پیروی کرو. جو اکیلے دکیلے نکل کر اپنا ایک الگ بنا لیتے ہیں اس کے پاس نہ جاؤ. متقدمین سے لے کر دیکھو، آج کی اکثریت کی بات نہیں، متقدمین سے آج تک اندازہ کرو کہ اکثریت کہاں رہی ہے. وہ صوفیاء پہ اعتراض کیے نا کسی نے، تو اس میں شعر میں جواب دیا گیا تھا کہ ہما شعران جہاں وسطی سلسلہ، کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے عظیم لوگ، بڑے بڑے شعر اس زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں. روباز ہیلا چساں بے گسلتی سلسلہ، لومڑی ہیلے کر کے اس زنجیر کو کیسے توڑ سکتی ہے جس نے جہاں بھر کے شعروں کو جکڑ رکھا ہے. کہ ایک عام سا آدمی، بے عمل سا آدمی، کلامی باتیں کرنے والا اعتراض کس طرح سلاسل تصوف پہ کر سکتا ہے، جبکہ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے، اہل علم، علماء، متقی، ورع تقوی رکھنے والے لوگ اس کے قیدی ہیں. تو یہ اکیلے دکیلے لومڑ جو مکر فریب کر کے میں دنیا کمانے کے لیے عمر ضائع کر رہے ہیں، یہ اس کا کیا بگاڑ سکتے. تو سواد تو سیاہی کو کہتے ہیں، جہاں بہت سے ہجوم ہو جائے تو پھر وہ سیاہی سی بننے ایک نشان بن جاتا ہے نا، اس لیے کہتے ہیں سواد اعظم، بڑی سیاہی. بہت لوگ جہاں ہیں، یعنی بہت اہل علم، اہل حق، اہل اللہ، صوفیاء، اولیاء، علماء، اہل حق جہاں جمع ہیں وہاں رہو، ان کے ساتھ رہو. یہ اکیلا دکیلا جو نکل کر مرزا قادیانی کی طرح ایک مذہب شروع کر لیتے ادھر مت بھاگو. اسی طرح بے شمار بدعتی فرقے بن گئے ہیں دولت کمانے کا ذریعہ، ان کی طرف مت بھاگو، اہل حق کے ساتھ رہو. وَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی إِن قَدَرْتَ أَن تُصَبِّحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ اللہ فافعل. ثم قال یا بنی وذلك من سنتی ومن حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، اے بیٹے اگر تو ہمت کر سکتا ہے تو صبح سے شام اور شام سے صبح تک ایسے حال میں رہ کہ کسی کے بارے تیرے دل میں کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی کینہ نہ ہو، کسی کی برائی تیرے دل میں نہ ہو، تو کسی کا نقصان، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو پریشان کرنا نہ چاہتا ہو. اگر قدرت رکھتا ہے، اگر تو کر سکتا ہے تو یہ کر، دل کو صاف رکھ، اللہ سے لو لگا، لوگوں کو ان کے حال پہ اللہ جانے، اس کی مخلوق جانے. تو کسی کی برائی سوچنا چھوڑ دے، اس کو نیچا دکھانا ہے، اس کا نقصان کرنا ہے، اس کی ایسی تیسی چھوڑ دے، اپنا دل صاف کر لے، اللہ کی طرف متوجہ رہے. تو پھر فرمایا بیٹے کیا خوش نصیب لوگ تھے، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ یہ ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں. جس ہستی کو دنیا بھر کے دکھ دیے کفار، مادی طور پر بھی، جان مالی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، ہر طرح کے دکھ پہنچے، فرماتے ہیں میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض نہیں، کوئی حسد کینہ، کچھ بھی. میں کسی کو کچھ نہیں کرنا چاہتا، کسی کو تباہ نہیں کرنا، کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، کسی کے خلاف کوئی غصہ دل میں نہیں. اللہ جانے، اس کی مخلوق جانے. فرمایا میری سنت یہ ہے. تجھے بھی لوگ دنیا میں پریشان بھی کریں گے، نقصان بھی دیں گے، دشمنیاں بھی کریں، لیکن تو اپنا دل صاف رکھ. اگر کر سکتا ہے تو یہ کر، میرا طریقہ یہ ہے، یہ میری سنت ہے. اور فرمایا جو میری سنت کو دوست رکھتا ہے، ظاہر ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے، تبھی میری سنت سے محبت کرے گا جب مجھ سے محبت کرتا ہے. اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو یہی اعزاز ان کے لیے کافی ہے کہ حضور نے انہیں بیٹا کہا۔ نبی کا ارشاد میری اور آپ کی طرح رسمی نہیں ہوتا، فرمایا تو فرما دیا، انہیں وہ اعزاز مل گیا، اللہ کی طرف سے انہیں وہ منصب عطا ہو گیا۔ اور پھر مشورہ دیا کہ دل میں کسی کے لیے کوئی غصہ نہ رہا، فلاں کا یہ ہو جائے، کچھ بھی نہ، اللہ جانے، اس کی مخلوق جانے، تو اپنا دل صاف کر لے۔ صبح سے شام اور شام سے صبح اس حال میں کر کے کسی کے بارے کوئی غصہ، کوئی غضب، کوئی برائی، کوئی سوچ تیرے دل میں نہ، فرمایا یہ میرا طریقہ ہے، میں کسی کے بارے میرے قلب اثر میں کوئی غصہ، کوئی برائی نہیں، یہ میری سنت ہے۔ جو میری سنت سے محبت کرتے ہیں وہ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگتا ہے یہ کام مشکل ہے، اس لیے حضور نے فرمایا اگر تو طاقت رکھتا ہے، اگر تو ہمت کر سکتا ہے، اگر قدرت رکھتا ہے تو یہ کر۔ اس کا مطلب ہے ہر کوئی نہیں کر، اس کے لیے ہمت کرنا پڑتی ہے، حوصلہ کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر 100 شہید، رواہ البیہقی فی کتاب الزہد لہ من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری سنتوں میں بگاڑ پیدا ہو گئے، لوگ سنت بھلا کر بدعت شروع کر دیں گے اور بدعت کو دین کہیں گے اور اس پر عمل کر کے فخر کریں گے، اس وقت جو بندہ میری سنت پہ قائم رہے گا، بدعت میں گرفتار نہیں ہوگا، اسے 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ شہید کا درجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جان دیتا ہے، خون دیتا ہے، گھر بار ہر شے بھول کر اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسے مردہ نہ کہو، اس نے موت کو شکست دے دی۔ احیاء عند رب، اللہ کے پاس زندہ ہے، یرزقون، بھائی کھاتے پیتے ہیں تمہاری طرح، موج میں ہیں، کوئی مر نہیں، انہیں مردہ نہ سوچو نہیں، لا يحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، بدن کے پرخچے اڑ گئے، روح الگ ہو گئی، لیکن یہ سوچو بھی نہیں کہ وہ مر گئے، گمان بھی نہ کرو۔ اگر ایک شہید کا یہ درجہ ہے تو جو عند فساد امتی، جب امت میں بگاڑ پیدا ہوگا، لوگ بدعات کو عبادت کہنے، اس وقت جو سنت پہ قائم رہا، اس ایک بندے کو 100 شہید کا درجہ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی، آج ہم وہ دور بھگت رہے ہیں۔ آج رواجات اور بدعات کو اگر صرف روکنا تو دور کی، روکنا تو بڑے ہمت کی بات ہے، بڑے تانے، بڑے سمینے، بڑا، اور پھر جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ قتل نہ کر دیں منع کیا تو، جو عمل نہ کرے اسے بھی وہابی کہہ کر معاشرے سے نکال دیا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہے، کمال ہے۔ چوری کرے وہابی نہیں ہوتا، بدکاری کرے وہابی نہیں ہوتا، کوئی ڈاکو وہابی نہیں ہوتا، کوئی قاتل وہابی نہیں ہوتا، جو دین پر عمل کرے وہ وہابی ہو جاتا ہے، کمال۔ تو اس عز میں بڑا مبارک ہے کہ زندگی کو سنت کے مطابق ڈھال لے، بدعات کی طرف نہ جائے، تو فرمایا اس ایک بندے کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ بھائی شہید کے ثواب کی خبر کس نے دی؟ قرآن نے دی، تو قرآن کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس تو ساری خبر حضور کی زبان حق ترجمان سے، ہم نے تو وہی نہیں سنی، وہی آپ نے سنی، بتایا یہ قرآن۔
اسی حق ترجمان نے حدیث بیان فرمائی. میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک ہی زبان حق ترجمان سے قرآن بتایا گیا وہ مانتے ہیں, اسی زبان حق ترجمان سے حدیث میں ہم کہتے ہیں حدیث ہم نہیں مانی. یار ایک ہی ہستی کو ایک ہی وقت میں سچا بھی کہتے ہو نہیں بھی مانتے, یہ کیا عجیب منطق ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ایک بندہ سچا بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا سچا ہے یا سارے کا انکار کرو یا سارے کو مانو. تو جس نے شہید کا درجہ بتایا وہی ہستی فرما رہی ہے کہ جو اس عید میں سنت پر اسے 100 شہید کا درجہ ملے گا. تو پھر شبہ کی تو کوئی بات ہی نہ رہی. وعن جابر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین اتاہ عمر فقال انا نسمع حدیث من یہود تعجبنا افطر ان نكتب بعضها فقال ام تحرنون انتم كما تحولت یہود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو کان موسیٰ ایما وسعوا الا اتباعی. یہ بھی معاملہ صاف ہو گیا الحمدللہ. آج کل تورات اور انجیل کے درس چل رہے ہیں ہمارے میڈیا پر, گھنٹہ گھنٹہ بیان ہوتے ہیں. کچھ بڑے بڑے نامور عالم ہندوؤں کی کتابوں سے حوالے دے رہے ہوتے ہیں. حضرت عمر حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں اور کہ یا رسول اللہ, ہم بعض باتیں یہودیوں سے تورات کی سنتے ہیں جو وہ تشریح کرتے ہیں, احکام بتاتے ہیں, اچھی باتیں ہوتی ہیں, اللہ کی کتاب تھی تو اچھی باتیں ہوتی ہیں, تو کیا ہم وہ لکھ لیں, نوٹ کر لیں تاکہ یاد رہیں؟ حضور کو سخت ناگوار گزرا. فرمایا جس طرح یہود و نصارہ کو اپنی کتاب پہ اعتماد نہیں رہا تھا اور اس میں تبدیلیاں کر لی تھیں, کیا تمہیں بھی قرآن پہ شک ہونے لگ گیا؟ تم لوگوں کو قرآن پہ یقین نہیں رہا جس طرح عدم یقین کا شکار یہود و نصارہ ہو گئے تھے؟ میں تمہارے پاس سورج کی طرح روشن دین لے کر آیا ہوں جس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے, کسی کے اس میں کمی یا بیشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. روز روشن کی طرح بیضاء, روشن, نقیہ, صاف روشن, جس میں کسی غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور تم کہتے ہو تورات کی بات نوٹ کر لیں. آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی پلٹ کر دنیا میں آ جائیں یا دنیاوی زندگی سے آج بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر انہیں کوئی چارہ نہ ہوتا. تم تورات کی بات کرتے ہو, تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. موسیٰ علیہ السلام خود بھی آج ہوتے تو میرا اتباع کرتے. لہذا ایمان کافی, ہمارا تمام اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے ساتھ ایمان ہے کہ وہ سب حق ہیں, لیکن بعثت علی پر سارے دین منسوخ ہو گئے. اتباع صرف محمد رسول اللہ کا ہوگا, اطاعت قرآن کی ہوگی. تورات سچ ہے, انجیل سچ ہے, اب زبور حق ہے, ہم انہیں اللہ کی کتاب مانتے ہیں, سچی کتاب مانتے ہیں, لیکن عمل کے لیے قرآن ہے. ان کے احکام پر عمل نہیں ہوگا, ان کا اپنا وقت تھا, وہ گزر چکا. نبی سارے سچے ہیں, اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. بعض لوگ یہ دلیلیں بھی دیتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوا تھا, نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس لیے یہ جائز ہے. او بھائی میرے, ہم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں, یوسف علیہ السلام کو سارے نبیوں کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں, لیکن ہمیں چلنا محمد رسول اللہ کے پیچھے.
وہ ایک دفعہ مجھے ایک جگہ جانا پڑا تو وہاں ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ بیچارے شیعہ بھی تھے، تو انہوں نے بحث چھیڑی ہوئی تھی جی ابراہیم علیہ السلام نے جب دمبا ذبح کیا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ تو وہ گوشت انہوں نے کس کس کو بانٹا تھا؟ تم قربانی کا گوشت بانٹتے ہو، اگر وہ قربانی سنت ابراہیمی ہے تو تم گوشت بانٹتے ہو، تو انہوں نے کہا بانٹو، ایک اسماعیل علیہ السلام تھے ایک وہ خود تھے، تو گوشت کہاں بانٹا؟ اب میں نے کہا رے بیوقوف، ہم قربانی کرتے ہیں، یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ کی، سنت ابراہیمی سے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ان کا انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن ہم اتباع ابراہیم علیہ السلام کا نہیں کرتے، ہم محمد الرسول اللہ کا کرتے۔ اور حضور نے قربانی بھی کی اور گوشت بانٹا بھی، بلکہ فرمایا قربانی گلے میں جو رسی ہو وہ بھی فی سبیل اللہ کسی کو دے دو۔ ساری باتیں درست ہیں، سارے نبی سچے ہیں، لیکن ہم اتباع محمد الرسول اللہ کا کرتے ہیں۔ پہلی شریعت کے حوالے دے کر، پہلے انبیاء کے حوالے دے کر کسی کام کا جواز نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ آج کل یہ بھی بیماری ہے، پھر ہر بندہ ایک حدیث پڑھ کے کہہ دے گا جی یہ حکم ہے حدیث میں۔ خدا کے بندے، اگر ہر بندہ حدیث سمجھ سکتا تو یہ اتنی وسیع دنیا ائمہ اربعہ کی اقتداء کیوں کرتی؟ بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے صاحب معرفت، بڑے بڑے علماء اہل حق، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث، حافظان حدیث، جنہیں لاکھوں حدیثیں یاد تھیں، قرآن کے حافظ، کئی تفسیروں کے حافظ، جن کے سینے میں اللہ کی کتابیں محفوظ تھیں، وہ ان کا اتباع کیوں کرتے؟ امام برائے نام نہیں بن جاتے۔ جب ضرورت پیش آئی تو ان حضرات نے بے شمار حدیثوں کا مطالعہ کیا، مباحثہ کیا، علماء کی کونسلیں بنائیں، ان میں پرکھا گیا۔ ایک حدیث کو پرکھنے کے لیے مسلمانوں نے 17 علوم ایجاد کیے، گرامر، یہ صرف و نحو، یہ علم کلام، یہ علم اصول، ایک علم بنایا اسماء الرجال، الف سے یہ تک ترتیب کے ساتھ جتنے لوگوں سے حدیث کی روایت ہوئی سب کے نام ملتے۔ اسماء الرجال میں دیکھیں تو نام ملتا ہے، اس کا والد، اس کا قبیلہ، اس کی عمر، اس کا قد کاٹ، اس کا حلیہ، اس کا کردار، اس کے والے لوگوں کی رائے وہ بھول جاتا تھا یا حافظہ اچھا تھا، کبھی جھوٹ بول لیتا تھا یا سچا تھا، سارا اس تفصیل مل جاتی۔ دنیا کے کسی دوسرے طبقے کے پاس یہ علم اسماء الرجال کا نہیں ہے، سوائے اہل حدیث علماء کے جو حدیث کی تحقیق کرتے ہیں، مسلمانوں کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اتنی محنت کی ہے جناب، تب جا کر انہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کیے ہیں۔ اب ایک بندہ ایک حدیث دیکھتا ہے فیس بک سے، اسے یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ صحیح بھی ہے، یہ کس درجے کی ہے، یا اس کے راوی کون ہیں، یا ان میں سچا کون ہے کون نہیں ہے، کس درجے کے لوگ ہیں، وہ کہتا ہے یہ حکم ہے۔ یار تو خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ بڑے بڑے شیران جہاں مسئلہ علماء سے اور اہل حق سے اور ائمہ سے پوچھتے ہیں، اور تم خود اخذ کر رہے ہو کو اللہ کا خوف کرو۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، جماعت کے ساتھ اہل حق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور یہ جو سب اسباق چل رہے ہیں ٹی وی پر تورات اور انجیل کے، انہیں سننا ہی نہیں چاہیے۔ ہم سنتے ہیں تو چل رہے ہیں نا، اگر ہم سنے نہیں تو ٹی وی والوں کا دماغ خراب ہے کہ اپنا وقت ضائع کرتے رہیں۔ لوگ سنتے ہیں تو وہ چلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹی وی فحاشی نشر کرتا ہے، لوگ فحاشی دیکھتے ہیں تو نشر کرتے ہیں۔ لوگ دیکھنا چھوڑ دیں تو اسے نشر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو لوگ جو سننا چاہتے ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں، میڈیا وہ سناتا ہے، وہ دکھاتا ہے، اس سے پیسے کمانے ہیں، ان کا بزنس ہے۔ وہ خدا واسطے یا اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، یا کسی آخرت کے لیے نہیں کر رہے، پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جو گاہک کی رضا ہوگی وہ وہی کریں گے۔ جیسا مال کوئی خریدے گا ویسے ہی دکاندار رکھے گا، جو خریدتے ہی کوئی نہیں، دکاندار کا دماغ خراب ہے کہ وہ رکھ کے بیٹھا رہے۔
تو میڈیا نہیں خراب، ہم خراب ہیں، ہمارے مزاج بگڑ چکے ہیں، ہم برائی دیکھنا چاہتے ہیں، میڈیا برائی دکھاتا ہے۔ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہندوؤں کے گرنتھ سننا چاہتے ہیں، تو رات و انجیل سننا چاہتے ہیں، لوگ سناتے ہیں، اور بڑے بڑے دانشور بنے ہوئے ہیں اور بڑا فخر ہے انہیں اپنے علم پر، اور کمال ہے یار، حد ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا یہ کیا طریقہ ہے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ ایمان کافی ہے۔ آج اگر، اور عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں نا، تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، آسمانوں پر ہیں، صاحب کتاب رسول ہیں، انجیل ان پر نازل ہوئی، دوبارہ زمین پہ تشریف لائیں گے، شادی کریں گے، انقلاب برپا کریں گے، اسلامی ریاست قائم کریں گے، وصال ہوگا اور روضہ عطر میں دفن ہوں گے، اور قبر کی جگہ ابھی تک روضہ عطر میں محفوظ ہے۔ کیا اپنی انجیل پر عمل کریں گے یا قرآن کا اتباع کریں گے؟ صاحب کتاب جس پر کتاب نازل ہوئی وہ خود قرآن کا اتباع کرے تو ہمیں انجیل کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ جس پر انجیل نازل ہوئی وہ نبی دنیا میں آ کر خود قرآن کا اتباع کرے گا، سنت نبی علیہ صاحب صلاۃ کا اتباع کرے، تو ہمیں انجیل سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیوں گھنٹہ گھنٹہ روز انجیل سنائی جاتی ہے؟ کمال ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وآمن الناس برقاله ودخل الجنہ فقال رجل یا رسول اللہ ان هذا اليوم لکثیر فی الناس قال فیکون فی قرون بعدی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے حلال کھایا، سنت کے مطابق عمل کیا، لوگ اس کی زیادتی سے محفوظ رہے، کسی سے زیادتی نہیں کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو ایک شخص نے مجلس سے عرض کی یا رسول اللہ آج تو یہ لوگ بہت ہیں جو حلال کھاتے ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور کسی سے زیادتی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بعد میں آنے والوں کی بات کر رہا ہوں، ایسا زمانہ آئے گا جب یہ لوگ کم ہو جائیں گے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات، آج تو بہت ہیں، ماحول ہی اسلامی ہے، دینی ہے، اللہ کا نبی موجود ہے، جو سامنے آتا ہے شرف صحابیت سے سرفراز ہو جاتا ہے، تو آج تو بہت ہیں، ایک زمانہ آئے گا یہ لوگ خال خال ہوں گے جو حلال کھائیں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور کسی سے زیادتی نہیں کریں گے، فرمایا وہ جنتی ہوں گے۔ اور فرمایا میرے بعد کے زمانہ میں کم ہوں گے، تھوڑے لوگ ایسے ہوں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم فی زمان من ترک منکم عشرا ما امر به حلق ثم یاتی زمان من عمل منهم بعشر ما امر به نجا سبحان اللہ وبحمدہ۔ فرمایا لوگو تم اس عہد میں ہو کہ جو میں حکم دیتا ہوں، جو دین ہے، جو فرمایا گیا ہے، اس کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دو تو گرفتار بلا ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ۔ ایسا زمانہ بھی آئے گا جب لوگ 10ویں حصے پر بھی عمل کریں گے، 9 حصے چھوڑ دیں گے تو وہ بھی نجات پا جائیں۔ تو علماء حق اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ وہ تو ماحول بن گیا تھا آپ کی برکات سے، ایک جہان بن گیا تھا دین کا، ہر طرف حلال تھا، جائز تھا، عدالتیں شرعی تھیں، ماحول شرعی تھا، قانون شریعت کے مطابق تھا، لین دین شریعت کے مطابق ہوتا تھا، ایک ماحول تھا۔ فرمایا اس میں اگر تم 10واں حصہ بھی دین چھوڑ دو تو ہلاک ہو جاؤ، جہنم چلے جاؤ۔ ایک ایسا وقت آئے گا، ایسا برا ماحول ہو جائے گا، ایسا دین کے خلاف ماحول ہو جائے گا کہ لوگ 10ویں حصے پر بھی جو عمل کرے گا وہ بھی نجات پا جائے گا، وہ بھی جنتی ہوگا۔ تو آج کے ماحول کو دیکھ لیجئے، سارے قانون غیر شرعی ہیں، انصاف کے نام پر ظلم ہو رہا ہے،
عدل کے نام پر زیادتی ہو رہی ہے، عدالت کے نام پر غیر اسلامی قانون سے انصاف اور عدل کی کیا توقع ہے؟ وہ ظلم ہے، اور اس کے کرنے والے کا نام عدالت ہے۔ کمال، گواہ جھوٹے، مقدمے جھوٹے، جج جھوٹے، قانون جھوٹا، انصاف کس کو ملے گا؟ معیشت میں، ساری معیشت میں سود داخل، قطعی حرام، صرف حرام نہیں، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کھانے والوں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف۔ ہم نبی چاہیں تو معیشت تو سودی ہے، اسی میں ہم رہ رہے ہیں۔ یار یہ جو مسجد میں ہم نے قالین بچھائے ان میں سود ہے، یہ جو اینٹیں، یہ دیوار، یہ سیمنٹ، یہ چونا جس کے ہم نے مسجد بنائی، ان سب کارخانے سود پر چل رہے ہیں۔ یہ جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے، ممبر پر بیٹھا ہوں، اس میں سود ہے، یہ کارخانے سود پر چل رہے ہیں۔ یہ ممبر جو ہم نے بنایا ہے، یہ جو کپڑے لگے ہیں، یہ سود والے کارخانوں سے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو سود سے بھاگیں گے ان کے حلق میں بھی سود کی گرد پہنچے گی۔ تو اب وہ دور آ گیا ہے کہ یہ سارا کھا پی کر بھی ہم عمدن سود نہ لیں، عمدن سود نہ دیں، تو یہ کوئی 10ویں سے بھی نیچے چلے گئے نا ہم عمل کرنے میں۔ کھا بھی رہے ہیں لیکن برا تو جانتے ہیں، خود دینا تو نہیں چاہتے، لینا تو نہیں چاہتے، تو فرمایا وہ بھی نجات پا جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا علیہ الا اوتوا الجدل ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآية ما ضربوا لك الا جدلا بل هم قوم خصمون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد لوگ گمراہ نہیں ہوں گے سوائے اس کے کہ ناروا جھگڑے کر کے گمراہ ہو جائیں۔ کوئی اس کی بنیاد نہیں ہوگی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی، لفظوں کا ہیر پھیر کر کے جھگڑا شروع کر لیں گے۔ وہ ایک آیہ کریمہ نازل ہوئی جس میں تھا انتم وما تعبدون، تم اور ما آتا ہے بے جان کے لیے، تم اور تمہارے بت جہنم میں جاؤ گے۔ تو مخاطب عیسائی تھے۔ تو عرب کا ایک مشرک تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرنے لگا اور آپ کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ اللہ کے آپ تو اللہ کا نبی کہلاتے ہیں، اور آپ نے کہہ دیا کہ تم اور جس کی تم پوجا، تو عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی عیسائیوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو ہمیں بھی منظور ہے، ہم اور ہمارے بت میں چلے جائیں، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے عرب ہو، تمہیں مادری زبان بھی نہیں آتی؟ ماں بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جاندار کے لیے من آتا ہے۔ وہاں انتم وما تعبدون، تم اور جو بے جان چیزیں تم پوجتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام بے جان نہیں ہے، تمہیں تو مادری زبان بھی نہیں آتی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی آیہ کریمہ کہ ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ آپ کے ساتھ جو باتیں اور مثالیں دیتے ہیں سوائے جھگڑا کرنے کے ان میں کوئی اصلیت، کوئی حقیقت، کوئی بات نہیں ہوتی۔ اب یہ جانتا ہے، یہ بات یہ بھی جانتا ہے، ماں اور من کا فرق جانتا ہے، میں جھگڑا کرنے کے لیے یہ میں دین میں فساد کرنے، تو فرمایا میرے بعد گمراہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہدایت اتنی واضح ہو گئی ہے اور نور نبوت اتنا پھیلا ہوا ہے، اتنا عام کر دیا ہے اللہ نے کہ اب لینا تو خلوص سے ہے نا بھائی۔ دیے سے دیا جلتا ہے تو دیا جلتا ہے نا، دیے میں تیل بھی ہوتا ہے، دیے میں بتی بھی ہوتی ہے، دیے کو دیے سے اس کی لو سے لگانا پڑتا ہے تب جلتا ہے نا۔ ایک دیا بنا لو اس میں بتی نہیں ہے، تیل ہو بھی بتی نہیں ہے تو جلے گا؟ بتی بھی نہیں، تیل بھی نہیں، تو وہ دیا ہی ہے، وہ دیے سے دیا جلے گا؟ دیا خالی تو نہیں نہ جلتا۔ ایک نام کا مسلمان ہے نہیں، اس کے دل میں ایمان بھی ہو اور اس کے دل میں ہدایت کی طلب بھی ہو،
تیل بھی ہو بتی بھی ہو، پھر اسے دیے کی روشنی سے لگایا جائے پھر جلتا ہے نا۔ تو فرمایا روشنی کی کمی نہیں ہوگی، دین چھپ نہیں جائے گا، دین دار بھی ہوں گے تو دین ہوگا، دین بتانے والے بھی ہوں گے، لیکن لوگ میں جھگڑا کر کے گمراہ ہوتے رہیں گے۔ میں نہ مانوں، میں یہ نہیں مانتا، یہ عربی لغت میں، یہ عربی لغت کو پھینکو آگ میں، جو رسول اللہ نے فرمایا وہ ٹھیک ہے، یہ لغت ٹھیک ہے۔ عربی کے ایک لفظ کے متعدد معنی ہیں، آپ کوئی معنی پکڑ کے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، وہ معنی اختیار کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحابہ کرام نے سمجھا، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا لوگ گمراہ نہیں ہوں گے سوائے اس کے کہ وہ جھگڑا ناروا جدل کہتے ہیں ناجائز جھگڑے کو، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، میں جھگڑا کرنے کے لیے جھگڑا کیا جائے، کوئی وجہ نہ ہو، کوئی بنیاد نہ ہو، میں شور کرنے کے لیے ایک جھگڑا شروع کو اسے جدل کہتے ہیں۔ تو فرمایا سوائے جدل کے اور کوئی گمراہی کا سبب نہیں ہوگا۔ انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول لا تشدوا علی انفسکم یشدد اللہ علیکم فإن قوم شددوا علی انفسهم فشدد اللہ علیہم فتلک بقایاہم فی الصوامع والدیار الرہبانیہ ابتدعوا ما كتبنا علیہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ پر سختی نہ کرو، فرائض و واجبات اور سنن جیسے ہیں ویسے ادا کرو، ان میں خواہ مخواہ اضافے نہ کرتے رہو، اپنے آپ پر خواہ مخواہ سختی نہ کرو، اطاعت کرو۔ عبادت سے مراد اطاعت ہے، اپنی طرف سے زیادتی کر کے زیادہ پارسائی نہ اختیار کرتے رہو۔ تم سے پہلے قوموں نے اپنے آپ پر سختی اختیار کی تو اللہ نے ان پر سختی ہی نازل کر دی، پھر وہ برداشت نہ کر سکے اور گمراہ ہو گئے، اور ان کے بچے کھچے آج کل تم کو یہ کلیساؤں میں اور گرجوں میں ملتے ہیں، یہود و نصارہ۔ اور قرآن نے فرمایا کہ انہوں نے رہبانیت ابتدعوا ما کتبنا علیہم، انہوں نے رہبانیت شروع کر لی جو ہم نے فرض نہیں کی تھی، پھر اسے نبھا نہیں سکے۔ یعنی عیسائیوں نے کہا، اب بھی کہتے ہیں جی جو گرجے میں چلا گیا پادری شادی نہیں کرے گا، جو عورت چلی گئی نن بن گئی وہ شادی نہیں کرے گی، ساری عمر روزہ رکھوں گا، ساری عمر گھر نہیں جاؤں گا، پردیس میں رہوں گا۔ عجیب عجیب باتیں جو غیر فطری ہیں وہ اپنے اوپر مسلط کر لیں۔ فرمایا یہ نہ کرو، اسلام دین فطرت ہے، جو احکام اللہ نے دیے ہیں ان پر قائم رہو، وہی اللہ کی رضا انہی میں ہے، ان میں زیادتی کر کے تم زبردستی رضا نہیں جیت سکتے۔ اور پھر انہوں نے زیادتی کی، اپنی طرف سے چیزیں گھڑی، پھر اللہ فرماتا ہے میں نے تو ان پر فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود اپنائی اور پھر نبھا نہ سکے۔ شادی نہ کی لیکن بدکاری کرتے رہے، تو پھر اس شادی نہ کرنے کا کیا فائدہ؟ کنوار پن رہیں گے جی، پھر کنوار پن تو نہ رہا، ساری عمر روزہ رکھیں گی، پھر لوگوں کے سامنے رکھا اور اندر کھانے کھاتے رہے، وہ کون کو ساری عمر کیسے ہو سکتے؟ تو غیر فطری چیزیں نہ اپناؤ، ورنہ اللہ بھی تم پر سختی کر دیں گے۔ تو دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عمل کیا، جو صحابہ نے اپنایا، اس سے بڑا دیندار کون ہو سکتا ہے؟ جو کام حضور نے کروایا نہیں، صحابہ نے کیا نہیں، یہ کون سی نیکی ہے کہ کیونکہ میں یہ زیادہ کو فرمایا؟ ایسا نہ کرو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ کوئی دینداری یا پارسائی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کر کے بندہ ان پر عمل کر کے سمجھے میں زیادہ، اللہ نے تو 2 فرض کیے تھے، میں یہاں 5 پڑھوں گا 7 پڑھوں گا۔ یہ نہیں نیکی، نیکی اطاعت کا نام ہے، عبادت اطاعت کو کہتے ہیں، ماننے کو کہتے ہیں، اپنی منوانا نیکی نہیں ہے، نیکی اللہ اللہ کے رسول کی بات ماننے کا نام ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دیں اور یہ ٹوٹی پھوٹی یہ باتیں قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔